بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں جو پیج نمبر 38 ہے، مئی 2000 میگزین ہے، تو اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نواب کی نسل آج بھیک مانگ رہی تھی، رب متکبر کو ذلیل کیے بنا موت نہیں دیتا۔ ارے بھائی، رب عہدہ، سیٹ، رتبے دے تو کبھی اکڑنا مت، کسی کمزور پر بھیجا روب کبھی مت ڈالنا، کسی کو ڈرانا دھمکانا مت، کیوں نہ کہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، رب چاہے تو سب گناہوں سے درگزر معاف فرما دے۔ مگر دیکھا اکثر یہی گیا ہے کہ جس شخص کو رب ملا اور اس کی گردن میں سریا آ گیا، وہ بڑی کرسی پر بیٹھ کر خود کو کچھ سمجھ بیٹھا، رب اس کو دنیا میں ذلیل کرے بغیر موت نہیں دیتا۔ وہ مسلسل بولے جا رہے تھے، نہ جانے آج انہیں اتنا غصہ جلال کس وجہ سے آیا تھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، سانسیں تیز چل رہی تھیں، اور جوش میں میرے ساتھ مخاطب تھے اور میں ان کے سامنے خاموش کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے دفتر میں یہ ہمارے بزرگ روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ عمر تقریباً 82 سال ہے، خالص شائستہ اردو بولتے ہیں، رکھ رکھاؤ، کھانا پینا، ہر چیز میں ایک ترتیب اور ڈسپلن نظر آتا ہے۔ یہ بزرگ ہمارے لیے کسی استاد بلکہ کسی یونیورسٹی سے کم نہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا، الحمدللہ۔ دیکھ رہے ہیں اللہ محسن انصاری صاحب کو درازی عمر بالخیر دے۔ تو میں واپس ان کی گفتگو پر آتا ہوں۔ میں نے جلدی سے جگ میں سے پانی نکالا اور ان کو پیش کیا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پیا، رومال سے اپنی داڑھی کو صاف کیا اور دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ امیر باپ کی فقیر اولاد، کہنے لگے یہ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت ہم نے ہجرت نہ کی تھی اور ہم انڈیا میں ہی رہتے تھے۔ میرے چچا جان نے مجھے کچھ سکے دیے اور کہا جا کر دھوبی سے میرے کپڑے لے آؤ۔ میں چپ کر کے چلا گیا۔ دھوبی کے پاس پہلے بھی چند لوگ کھڑے تھے جنہیں وہ فارغ کر رہا تھا، یعنی ان سے پیسے لے کر ان کو ان کے دھلے ہوئے کپڑے دے رہا تھا۔ میں بھی اپنی باری کے انتظار میں تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک طرف سے ایک نوجوان گلی میں ظاہر ہوا۔ لمبا قد تھا، خوبصورت جسامت، چہرے کی رنگت گلابی، بال بے ترتیب بڑھے ہوئے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، پاؤں میں ٹوٹا جوتا جسے کپڑے کی ٹاکی سے باندھا گیا تھا اور اسے گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ ایک نظر میں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی امیر باپ کی اولاد ہے، مگر حالات نے اسے یہ دن دکھا دیے۔ خیر، جو بھی اسے ایک نظر دیکھتا، دوبارہ اس کی نظریں اس کی طرف ضرور اٹھ جاتی۔ کسی کو یقین نہ آتا کہ اتنا خوبصورت، دراز قد، بڑی آنکھیں، اونچا ناک نوجوان ایسے حلیے میں کیسے۔ خیر، وہ آہستہ آہستہ پراعتماد چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ دھوبی کی دکان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھوبی اپنے کام میں مشغول تھا۔ اچانک اس نے اس نوجوان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے ہی ایک ہاتھ پیسے رکھنے والے باکس میں ڈالا اور بغیر دیکھے جتنے پیسے ہاتھ میں آئے اسے نوجوان کی طرف بڑھا دیے۔ نوجوان نے جھکی نظروں سے پیسے پکڑے، اپنی پھٹی قمیض کی پیمن لگی جیب میں ڈالے اور چپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ نہ کوئی لفظ دھوبی کے منہ سے نکلا، نہ ہی کوئی لفظ اس خستہ حال شخص کے منہ سے نکلا۔ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ میں حیرانگی کے سمندر میں گم ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ خیر، وہ شخص چلا گیا، میری بھی باری آ گئی۔
میں نے اپنے چچا کا نام لیا۔ اس سے میرے چچا کے دھلے ہوئے کپڑے میرے ہاتھ میں تھمائے اور تھماتے ہی بولا، میاں کیا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ میں نے باادب ہو کر کہا، نہیں چاچا جی، میں نہیں جانتا یہ صاحب کون تھے۔ وہ دھوبی بولا، یہ اپنے وقت کا نواب تھا، میں نے اس کا دور دیکھا ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر رہتے تھے اور ہمارے بڑے ان کے غلام تھے۔ ان کے والد کو معلوم نہ تھا کہ ان کی جائیداد کتنی ہے، سونے کے اشرفیوں کی تھیلیاں میں نے ان کے محل میں ڈیروں خود دیکھی ہیں۔ بس وقت بدلا، حالات بدلے، ان کے مزاج رویے بدلے، مزاج میں اکڑ آئی، غرور آیا، تکبر آیا۔ بس یہ چیزیں آنا تھیں کہ عزت، دولت، شہرت، عزت، کرسی، رتبہ سب آہستہ آہستہ چھوڑ گئے اور آج نوابوں کی نسلیں گلی گلی بھیک مانگ رہی ہیں۔ اب یہ کبھی کبھی میرے پاس چپ کر کے آتے ہیں، میں جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ بس میرا رب میری اس نیکی کے وسیلے سے میرے رزق میں انوکھی برکت اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ رب نے روز دیا تو سنبھال لے ورنہ نسلیں بھیک مانگیں گی۔ ان کی بات ختم ہو چکی تھی اور وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر چھت کو گھور رہے تھے جیسے سالوں پیچھے چلے گئے ہوں۔ یہ اور میں ساکت کھڑا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی عروج پر زوال کہانیاں جب سے دنیا بنی چلی آ رہی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بابا جی پھر اچانک اپنے ساتھ بیٹھے ایک ساتھی سے مخاطب ہوئے اور جلال میں فرمایا، رب نے عزت، کرسی اور عروج دیا ہے تو سنبھال لے ورنہ نسلیں بھیک مانگا کرتی ہیں۔ میں نے دونوں کی طرف دیکھا، کمرے میں خاموشی تھی۔ میں واپس پلٹا، دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آ کر لمبا سانس لیا۔ مہروں کے درد سے افاقہ مل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ چند سالوں سے میں مہروں کے درد میں مبتلا تھی، کافی علاج کروایا پر فرق نہیں پڑا۔ میرے شوہر جو آپ کڑی تسبیح خانہ میں آتے ہیں، وہ آپ کی محفل بہت شوق سے سنتے ہیں۔ وہ ایک دن مجھے قلعہ ستار شاہ میں موجود آستانہ منت مراد لے گئے، جہاں جا کر مجھے بہت ہی روحانی سکون میسر ہوا۔ اپنی تکلیف کے خاتمے کے لیے میں نے دم شدہ شفائیہ داغا لیا۔ اس داغے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر اسم اعظم کا دم تھا اور ہر جسمانی و روحانی بیماری کے لیے آزمودہ تھا۔ نیلے رنگ کا شفائیہ داغا لیا اور کندھے پر باندھ لیا۔ چند ماہ میں بغیر سہارا کے اٹھنا بیٹھنا مشکل شروع ہو گئی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے تکلیف سے نجات مل گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوبارہ آستانہ منت مراد گئے اور وہاں شیرنی تقسیم کی۔ تو فرینڈس، یہ تھا بہت ہی زبردست، یعنی بہت ہی زیادہ پر اثر سچا واقعہ۔ اس نواب کی نسل آج بھی مانگ رہی ہے۔ مطلب غرور، تکبر اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ پیج نمبر 38 شیئر کیا، ضرور اس سے آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔